موٹر وے واقعے کے بعد سرعام پھانسی دینے سخت سے سخت سزا دینے کے معاملات سامنے آئے اور پھر یہ بات سامنے آئی کہ ان معاملات میں پہلے ہی کنوکشن ریٹ صرف 3% کا ہے۔ پہلے اس کو تو بہتر کیا جائے کہ جو رپورٹ ہوتے ہیں کیسز ان میں سزا کو یقینی بنایا جائے، پھر سزا کی نوعیت پر بات کی جائے، ساتھ ہی اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ خواتین رپورٹ کریں، پولیس والوں کا رویہ بہتر ہو۔ کیا وجہ ہے کہ ایک تو ویسے ہی رپورٹ نہیں کیے جاتے ہیں کیسز، اور جب رپورٹ ہو جائیں ان میں بھی کنوکشن ریٹ صرف 3% کا ہے، اور اسے کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے جب وزیر اعظم خود یہ بات کر رہے ہیں کہ بل لایا جائے گا اور اس چیزوں کو بہتر کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ سابق جج اور سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سینئر وکیل جیسے ریٹائرڈ رشید رضوی صاحب موجود ہیں۔ رضوی صاحب بہت شکریہ۔ رضوی صاحب، ایک تو ویسے ہی پاکستان کی سوسائٹی میں کیسز رپورٹ کم ہوتے ہیں، جو خواتین ہمت کریں بھی، بچوں کے والدین ہمت کریں، اس کے بعد بھی صرف 3% کا کنوکشن ریٹ ہے۔ کیا قانون میں کوئی خامیاں ہیں یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے اتنا کم کنوکشن ریٹ ہے محض 3% کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوالٹی آف ججمنٹ نہیں ہوتی ہے، حالانکہ سپریم کورٹ کے فیصلے، ہائی کورٹ کے فیصلے میں بہت سی جو ریگولر کرمنل کیسز کی irregularities ہیں، وہ ریپ کیس میں انہوں نے اس کو نظر انداز کیا، ڈیلے ان FIR، اور کرمنل کیسز میں بڑی اہم یہ ایک ڈیفنس ہوتا ہے کہ اس کے لیے اس میں انہوں نے سوشل ویلیوز اور سیٹ اپ پر، سوشل سیٹ اپ کی بنیاد پر ڈیلے کو کنڈون کیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوالٹی آف، ایک پہلی بات جو ہے کوالٹی آف ایویڈنس، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ہمارے یہاں وٹنس پروٹیکشن پروگرام نہیں ہے۔ جب کیسز طول کھینچتے ہیں تو اس میں ایکیوز کی بیل ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، لوگ کیوں کسی کی اس پہ آ کے گواہی دیں گے، صرف ایک لڑکی کی گواہی زیادہ سے زیادہ مل جاتی ہے، لیکن بعض اوقات ڈیلے سے وہ بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں کہ اپنی زندگی گزارو، کیا مقدمہ کچہری میں۔ تو یہ بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جو یہ کنوکشن ریٹ کم کر دیتے ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس کو، ایسے کیسز کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چلا کے فوری ختم کیا جائے، وٹنسز کو پروٹیکشن دیا جائے، ان کو کنسیل کے جتنا بھی ہو سکتا ہے ان کی آئیڈینٹی کنسیل کر کے ریکارڈ کی جائے ایویڈنس، لیکن کوئی آج تک ہمارے یہاں وٹنس پروٹیکشن پروگرام عمل میں نہیں آیا ہے۔ صاحب، ایک اور بات دیکھی گئی ہے کہ جس طریقے سے جرح ہوتی ہے اس کی بھی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہیں۔ مخالف وکیل جو وکٹم ہے، خاتون نے ویسی ہمت کی، اس کے باوجود ان سے جس قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں، ان کے کردار پر سوال کیے جاتے ہیں، اگر گھر والے وہاں موجود ہوں ان کو شرمندہ کیا جاتا ہے، اکثر فیملیز درمیان میں چھوڑ دیتی ہیں کہ جی ہم اس کیس کو نہیں آگے بڑھانا چاہتے۔ اس کی بھی باؤنڈریز ہونی چاہیے کہ جی ایک وکٹم ہے، اس سے آپ کی سوالات کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے، وکلا کو کن باؤنڈریز کو فالو کرنا پڑے گا، پولیس کو کس طریقے سے اپنی انویسٹیگیشن میں احتیاط برتنی ہوگی۔ بالکل اس میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ رول ٹرائل جج کا ہونا چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو کنڈیم کرے اور ریسٹرین کرے ڈیفنس کونسل کو کہ وہ اس قسم کے سوالات نہ ہو جس میں پروسیکیوٹرس ایمبیرس ہو، اور وہ لڑکی جو وکٹم ہے اسے ایسے الٹے سیدھے سوالات نہ کیے جائیں۔ وہ اس میں سمجھتا ہوں یہاں پر لیک آف جوڈیشل ٹریننگ بھی ہے۔ ہمارے یہاں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں نہیں ہے جو اس قسم کے ٹرائل کے ججز کو یہ ٹریننگ دے کہ آپ کو کراس ایگزامینیشن میں یہ چیز رکھنی ہے کہ لڑکی کو ہراس نہ کیا جائے، وکٹم کو ستایا نہ جائے کہ وہ الٹے سیدھے پھر بیانات گھبراہٹ میں دینا شروع کرے۔ یہ بھی ایک ٹریننگ کا پروسیس ہے جو ہمارے یہاں لیک کرتا ہے۔ صاحب، یعنی کہ ان چیزوں کو بہتر کیا جائے، قانون سازی کیونکہ ہونے جا رہی ہے، اور پھر ڈے ٹو ڈے بیسس پر ایسے مقدمات کی ہیئرنگ ہو، جو وٹنسز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، ان کی آئیڈینٹی کو چھپایا جائے، رپورٹنگ سے لے کر جو بعد میں جب ٹرائل چل رہا ہو تو رویہ درست رکھا جائے، سینسٹیوٹیز کا خیال رکھا جائے، تو کنوکشن ریٹ بھی بہتر ہو سکتا ہے، رپورٹنگ بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کنوکشن ریٹ بڑھے گا اس میں۔ بہت شکریہ۔ جیسے ریٹائرڈ رشید رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔